کیا امریکہ اور ایران دونوں اس جنگ میں جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ جنگی جرائم کیا ہوتے ہیں؟ جنگ کے پہلے دن جنوبی ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے پرائمری سکول پر میزائل سے 170 بچیاں مار دی گئیں۔ یہ ہوتا ہے جنگی جرم۔ ایران نے وہ سمندری راستہ بند کر دیا جس سے آدھی دنیا کا تیل ہی بند ہو گیا۔ کروڑوں لوگ اس جنگ کی قیمت دے رہے ہیں جس میں وہ کبھی فریق ہی نہیں تھے۔ یہ بھی کیا جنگی جرم ہے؟ جنگی جرائم ہوتے کیا ہیں اور تاریخ میں آج تک کس کس کو اس کی سزا ملی ہے؟ آج کے ولاگ میں یہ بات کریں گے کہ خلیج کی جنگ میں جنگی جرائم ہو رہے ہیں دونوں طرف سے۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں اکرم نعیم بروکا۔ آج کا موضوع بہت بھاری ہے۔ اس میں قانون کی بات بھی آئے گی اور تاریخ کی بات بھی آئے گی، لیکن اگر آپ آخر تک میرے ساتھ رہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو چند کام کی باتیں ضرور معلوم ہو جائیں گی۔ جنگ کے قانون کا سب سے بڑا ثبوت یہ نہیں ہے کہ کس کو سزا ملتی ہے، سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ہر ملزم فوراً انکار کر دیتا ہے۔ لیکن پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جنگی جرائم کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ایک نعرے کی طرح استعمال ہوتے ہیں، مخالفوں کے خلاف یہ اکثر بات کہی جاتی ہے کہ وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ ایک پوری فہرست ہے۔ جنگ میں مرنے والا ہر آدمی ایک جرم کی داستان ہوتا ہے۔ جنگ میں فوجی مرتے ہیں اور قانون میں یہ جرم نہیں ہے۔ جرم وہ ہے جو اس فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ جان بوجھ کر عام شہریوں کو قتل کرنا، قیدیوں پر تشدد کرنا، ہاسپٹل، سکول اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا، ایسے ہتھیار استعمال کرنا جو فوجی اور شہری میں فرق نہ کر سکیں۔ اور ایک اور بات جس پر آج ہم خاص طور پر بات کریں گے، شہری آبادی کو بھوکا مارنا، یعنی ان سے وہ چیزیں چھین لینا جن کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، خوراک، فصلیں اور پینے کا پانی۔ اور اب اس فہرست کے ساتھ ایک اصول بھی سمجھ لیتے ہیں جسے احتیاط کا اصول کہتے ہیں۔ یہ کتاب میں لکھی پڑی بات ہے۔ حملہ کرنے والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے کہ جسے وہ نشانہ بنا رہا ہے وہ واقعی ایک فوجی ٹارگٹ ہو۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ قانون آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا ارادہ کیا تھا۔ قانون آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے تسلی کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے تھے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کیونکہ آگے چل کر یہی اصول اس پوری کہانی کا مرکز بنے گا۔ اور اب ہم اس سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں جو مجھے بہت سیریس لگا۔ یہ قانون آیا کہاں سے؟ اور اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا کیونکہ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی قانون تھا ہی نہیں، ایک بھی نہیں۔ ذرا سوچئے پرانے زمانے میں شہر کیسے فتح ہوتے تھے۔ فوج آتی تھی اور شہر کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتی تھی، پھر مہینوں اور کبھی کبھی تو کئی سال یہ گھیرا چلتا رہتا تھا۔ اندر نہ اناج جا سکتا تھا نہ پانی۔ مقصد یہی ہوتا تھا کہ اندر کے لوگ بھوک اور پیاس اور بیماری سے مرنا شروع کر دیں اور شہر پھر ہتھیار ڈال دے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب۔ یہ کوئی چوری چھپے ہونے والا کام نہیں تھا۔ یہ پرانے زمانے کی جنگوں کا باقاعدہ اور تسلیم شدہ طریقہ تھا جو کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اور اس پر کبھی کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلا کیونکہ مقدمہ چلانے والا قانون اس وقت موجود ہی نہیں تھا۔ اور یہ صرف قدیم زمانے کی بات نہیں ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں لینن گراڈ کا شہر تقریباً 2.5 سال گھیرے میں رہا اور اس ایک محاصرے میں لگ بھگ 10 لاکھ عام شہری بھوک سے مر گئے۔ لینن گراڈ رشیا میں ہے، سوویت یونین میں ہے۔ 10 لاکھ لوگ چمڑا ابال کر کھاتے رہے اور دیواروں سے کاغذ اتار کر کھاتے رہے۔ اور اس وقت بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ محاصرہ اپنی جگہ ایک جنگی جرم ہے۔ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے شہر کے شہر ختم کر دیے۔ بغداد کو جو اس وقت دنیا کا علمی مرکز تھا انہوں نے ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ کسی عدالت نے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ کوئی عدالت اس وقت ہوتی نہیں تھی۔ اور اب اس آدمی کی بات سنیے جو اس سلسلے کی سب سے واضح مثال ہے اور جو زیادہ پرانا بھی نہیں ہے۔ بیلجیم کا ایک بادشاہ تھا لیوپولڈ دوم۔ 19ویں صدی کے آخر میں اس نے افریقہ کے وسط میں کانگو کا ایک بڑا علاقہ اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا۔ ملک ہی نہیں
بیلجیم کی ملکیت نہیں، اپنی ذاتی۔ اور وہاں سے ربڑ نکالنے کے لیے اس نے جو نظام چلایا وہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر گاؤں کو ایک ربڑ کی مقدار مقرر کر دی جاتی تھی، اور اگر وہ گاؤں اس مقدار کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتا تو ان کی عورتوں کو یرغمال بنا لیا جاتا۔ مرد جنگل میں جاتے، جب تک وہ واپس نہ آتے، اپنا ٹارگٹ پورا نہ کرتے، ان کی گھر کی عورتیں قید میں رہتی، اور جو گاؤں اپنا مقرر حصہ پورا نہ کر سکتا اس کے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، بچوں کے بھی۔ سپاہیوں کو حکم تھا کہ خرچ کی گئی ہر گولی کا حساب دیں، اور حساب دینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ کانگو کے افریقن لوگوں کے ٹوکریوں میں بھر کر بیلجیم لے جاتے تھے۔ اندازوں کے مطابق لاکھوں لوگ اس میں مارے گئے۔ اور پھر لیوپولڈ دوم کا انجام کیا ہوا؟ اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلا، کوئی عدالت نہیں لگی، وہ بادشاہ رہا اور اپنے بستر پر مرا۔ یہ ہے وہ دنیا جو اس قانون سے پہلے کی تھی۔ پھر یہ سب کچھ بدل گیا، اور یہ بدلا کیسے؟ اس کی ابتدا ایک اتفاق سے ہوئی۔ 1900 سے بھی پہلے 1859 میں سوئٹزرلینڈ کا ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا ہنری ڈیونان، جو اپنے کاروبار کے کسی کام سے اٹلی جا رہا تھا۔ راستے میں وہ سولفرینو کے مقام سے گزرا جہاں ایک دن پہلے ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، اور اس نے وہاں جو دیکھا اس نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ میدان میں تقریباً 40,000 زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے، اور انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کسی کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، وہ وہیں پڑے پڑے مر رہے تھے۔ ڈیونان نے اپنا سفر روک دیا، قریبی گاؤں کی عورتوں کو جمع کیا اور دن رات زخمیوں کی مدد کی، اور پھر گھر واپس جا کر اس نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب سے 2 چیزیں پیدا ہوئیں، ریڈ کراس اور 1864 کا پہلا جنیوا کنونشن۔ جی ہاں، یہ دونوں بڑی آرگنائزیشنز اس شخص کی دین ہے ہمیں۔ یہ تھی شروعات، اور یہ بہت محدود تھی، صرف زخمی فوجیوں کے بارے میں۔ پھر 1899 میں ہیگ کا معاہدہ آیا، پھر 1915 میں برطانیہ، فرانس اور روس نے مل کر عثمانی سلطنت کے ہاتھوں آرمینیوں کے قتل عام کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ یہ اصطلاح سرکاری طور پر استعمال ہوئی، مگر اس کی کوئی قانونی تعریف پھر بھی نہیں تھی، اور کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلا۔ لیکن اصل موڑ دوسری عالمی جنگ کے بعد آیا۔ 1945 اور 46 میں جرمنی کے شہر نیورمبرگ میں 22 بڑے ناٹزی رہنماؤں پر ایک مقدمہ چلا۔ اس مقدمے میں 19 کو مجرم قرار دے دیا گیا، اور 12 کو تو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اور اس مقدمے کی سب سے بڑی نئی بات کیا تھی؟ ایک امریکی پروفیسر کے الفاظ میں پہلی بار کسی ملک کے رہنماؤں کو ان جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا جو انہوں نے اپنے ہی شہریوں کے خلاف استعمال کیے تھے، اپنے ہی شہریوں کے خلاف۔ یہ ایک بالکل نیا تصور تھا۔ اس سے پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ جو چاہے کرے، وہ اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور دوسری بڑی بات اس میں یہ نکلی کہ حکم کا عذر ختم کر دیا گیا۔ نیورمبرگ سے پہلے ہر سپاہی اور ہر افسر یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو حکم دیا گیا تھا، میں کیا کرتا۔ اس عدالت نے یہ طے کر دیا کہ حکم ماننا بالکل آپ کا ڈیفنس نہیں ہے۔ اگر حکم واضح طور پر مجرمانہ ہو تو ماننے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے جتنا یہ حکم دینے والا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ اس نے ذمہ داری اوپر سے نیچے تک پھیلا دی۔ اور اس کے بعد 1949 میں 4 جنیوا کنونشنز بنے، جن میں سے چوتھا خاص طور پر عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک نے ان معاہدوں کی توثیق کر رکھی ہے، تمام نے۔ ایک بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے اس پر دستخط نہ کیے ہوں، نہ امریکہ، نہ ایران، نہ اسرائیل، نہ کوئی اور۔ یعنی جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ ایک ایسے قانون کے تحت ہو رہا ہے جسے دنیا کے ہر ملک نے قبول کر رکھا ہے۔ لیکن پھر تقریباً 50 سال تک کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ دان اس عرصے کو ایک خواب کا زمانہ کہتے ہیں۔ قانون موجود تھا،
عدالت کوئی نہیں تھی، اور یہ خاموشی ٹوٹی 1993 میں، اور وہ بھی یورپ کے اپنے دروازے پر خون بہنے کے بعد۔ یوگوسلاویا ٹوٹ رہا تھا، بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اس جنگ میں کم از کم 1,30,000 لوگ مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے، اور جولائی 1995 میں سربرینکا نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں، جسے اقوام متحدہ نے ایک محفوظ علاقہ بھی قرار دیا ہوا تھا، سرب فوجوں نے 8,000 سے زیادہ مسلمان مردوں اور لڑکوں کو الگ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا اور ایک ہی قبر میں ان کو دفنا دیا، میس گریو، 8,000 لوگوں کو۔ اور تب سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک عدالت قائم کی جو نیورمبرگ کے بعد پہلی بین الاقوامی فوجداری عدالت تھی۔ اور اب دیکھیے کہ اس عدالت نے کیا کیا۔ سرب کمانڈر راڈسلاو کرسٹچ پر مقدمہ چلا اور وہ مجرم قرار پا گیا، اور اسی فیصلے نے قانونی طور پر یہ بھی طے کر دیا کہ سربرینکا میں جو ہوا وہ نسل کشی تھی۔ جنرل راٹکو ملادچ، جو اس وقت کارروائی کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر تھا، 16 سال تک چھپتا رہا، کسی ملک نے اس کو پناہ نہیں دی، 16 سال۔ آخر میں وہ پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ اس کے سیاسی سربراہ راڈون کارجچ کو 40 سال قید کی سزا ہوئی، اور اس ایک عدالت نے بند ہونے سے پہلے 90 سربینز کو سزائیں سنائی، اور اس کے بعد 2002 میں ہیگ میں ایک مستقل عدالت قائم ہوگی، 2002 میں، جو آج تک موجود ہے۔ اس سے پہلے جو عدالتیں بنی وہ عارضی تھیں، نورمبرگ بھی عارضی تھی، اور یہ جو سربرینکا والی عدالت تھی یہ بھی عارضی تھی، لیکن اب ایک مستقل عدالت بن چکی ہے۔ یہ پہلی مستقل عدالت ہے، اور اس کی پہلی سزا 2012 میں آئی، جب کانگو کے ایک جنگجو سردار کو بچوں کو فوج میں بھرتی کرنے پر مجرم قرار دیا گیا۔ لیکن اس عدالت کی ایک بڑی کمزوری بھی ہے، اور وہ کمزوری ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس کا اختیار صرف ان ملکوں پر چلتا ہے جنہوں نے اس کے قیام پر دستخط کیے ہوں، یا ان معاملات پر جو سلامتی کونسل اس کے حوالے کرے، اور امریکہ، اسرائیل، روس، چین اور ایران، ان میں سے کوئی بھی اس معاہدے کا رکن نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کہنا کہ کسی کو کبھی سزا نہیں ملتی درست نہیں ہے۔ سزا ملتی ہے، مگر کن کو ملتی ہے یہ ایک الگ سوال ہے، اور اس پر ہم آخر میں آئیں گے ضرور۔ لیکن ان معاہدوں نے کچھ بدلا ضرور، کیونکہ اگر آپ صرف سزاؤں کو دیکھیں تو مایوسی ہوگی، سزائیں کم ہیں اور دیر سے ملتی ہیں، لیکن ایک اور چیز بدلی ہے، اور واضح طور پر بدلی ہے، اور وہ اس سے بڑی ہے۔ لیوپولڈ دوم نے کبھی انکار نہیں کیا تھا کہ اس نے اتنا قتل عام کیا، اسے انکار کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ کھلے عام یہ سب کرتا رہا اور اپنے دربار میں بیٹھا رہا۔ آج کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ آج جب الزام آتا ہے تو انکار اسی شام آ جاتا ہے۔ ہر ملک، ہر فوج، ہر حکومت سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ یہ فرق پڑا ہے۔ اگر کسی پہ جنگی جرائم کا الزام لگ جائے اس کو نیند نہیں آتی، خواہ وہ طاقت میں ہو، اور یہی اس معاہدے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے سب کو سزا نہیں دی، اس معاہدے نے سب کو شرمندہ کر دیا ہے، اور جو کام آدمی چھپا کر کرے وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر ایران جنگ کی میں صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں۔ 28 فروری 2026 کو جنگ کا پہلا دن تھا۔ صبح 9:45 بجے امریکی اور اسرائیلی حملے شروع ہو گئے، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد جنوبی ایران کے صوبے ہرمزگان کے شہر مناب میں شجرہ طیبہ نامی لڑکیوں کے پرائمری اسکول پر ایک ٹوما ہاک میزائل گرا، اور وہاں سے اکٹھی گئی شہادتوں کے مطابق ایک نہیں پے در پے کئی میزائل گرے۔ اس کی چھت بچوں پر گر گئی اور 170 لوگ مارے گئے، جن میں سے 120 بچے تھے، زیادہ تر لڑکیاں تھیں 7 سے 12 سال کی عمر کی۔ اور اس حملے کی تفصیل بھی سنتی ہے، کیونکہ یہ وہ اصول ہے جس کی بات میں نے شروع میں کی تھی۔ وہ اسکول ایک فوجی کمپاؤنڈ کے ساتھ لگتا تھا، اور کبھی اس کمپاؤنڈ کا حصہ بھی ہوا کرتا تھا، کبھی بہت پہلے، مگر ہیومن رائٹس واچ کی تحقیق کے مطابق وہ اسکول دیوار سے اب الگ کیا جا چکا تھا، اور اس کا اپنا ایک علیحدہ دروازہ گلی میں کھلتا تھا۔ تو حملہ ہوا کیوں؟ کیونکہ امریکی خفیہ ادارے کی فائل میں وہ عمارت ابھی بھی فوجی ٹارگٹ کے طور پر درج تھی۔ کسی نے اس کو اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ عمارت اسکول کی ہے اور یہ فوجی عمارت اس سے علیحدہ ہے۔ اس زمانے سے جب وہ کمپاؤنڈ کا حصہ تھی، امریکی کاغذوں میں وہی ایسا ہی چلا آ رہا تھا، یعنی نشانہ پرانے کاغذوں پہ لکھے ہوئے ڈیٹا پر لگایا گیا۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکی افواج نے شہری نقصان سے بچنے کے لیے وہ احتیاطی تدابیر نہیں کی جو ممکن تھیں، اور یہ بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اور ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اس کی تحقیقات ایک جنگی جرم کے طور پر ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو کئی دہائیوں میں امریکی فوج سے منسوب سب سے بڑا شہری جانی نقصان ہوگا۔ اور اب ہم آتے ہیں انکار کے حصے کی طرف۔ 7 مارچ کو صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ کام ایران نے خود کیا ہے، اور اس کے چند دن بعد نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ خود امریکی فوج کی ابتدائی تحقیقات میں یہ سامنے آیا ہے کہ حملہ امریکی افواج نے کیا ہے، اور وجہ پرانا ٹارگٹنگ ڈیٹا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکی سینٹ کے 44 ارکان نے مل کر محکمہ دفاع کو ایک خط لکھا اور اس بات کا جواب مانگا۔ پینٹاگون نے ایک اندرونی تحقیقات شروع کر دی، اور 4 مہینے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کو یہ بیان دینا پڑا کہ ہم آج بھی جوابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ دیر کیوں لگ رہی ہے؟ آج 6 مہینے ہو چکے ہیں، کسی پر کوئی مقدمہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، لیکن ہسٹری میں یہ درج ہو گیا ہے، وقت بدلے گا تو مقدمے بھی چلنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب ہم دوسری طرف بھی آتے ہیں، کیونکہ اگر ہم صرف ایک طرف دیکھیں تو یہ تجزیہ نہیں، ایک طرح کی وکالت بن جائے گی، اور میں کبھی کسی ایک ملک کا وکیل نہیں ہوں۔ جو سچ ہے میں وہی بات کرتا ہوں۔ ایران کے 2 معاملات ہیں، میں ان پہ بات کروں گا، اور دونوں بڑے سنجیدہ ہیں۔ پہلا تو آبنائے ہرمز کا ہے۔ اب دیکھیے، امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا ایک بالکل الگ بات ہے۔ ایران 10 جگہوں کو نشانہ بنائے، وہ اس جنگ کے فریق ہیں، ان کے طیارے اڑ رہے ہیں، اور جنگ میں فوجی ہدف بالکل جائز ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ قانون کے دائرے میں ہے۔ لیکن آبنائے ہرمز کو بند کر دینا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس تنگ راستے سے دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، پاکستان کا، بھارت کا، جاپان کا، کوریا کا، چین کا، اور افریقہ کے کئی ملکوں کا۔ اب ان میں سے کوئی بھی اس جنگ کا فریق ہی نہیں ہے، ان میں سے کسی نے ایران پر ایک گولی نہیں چلائی، تو کس اختیار کے تحت، مورل اور کانسٹیٹیوشنل اور لیگل، ایک ملک نے پورے ایشیا کو یرغمال بنا لیا ہے؟ اور یہ صرف تیل کی قیمت کا معاملہ نہیں ہے۔ تیل مہنگا ہوتا ہے تو کھاد مہنگی ہوتی ہے، اور کھاد مہنگی ہوتی ہے تو گندم مہنگی ہوتی ہے، رکشے کا کرایہ مہنگا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا بوجھ عام آدمی پر پڑتا ہے جو دیہڑی پر کام کرتا ہے۔ ساری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، کیونکہ جہاز چلتے ہیں تو ان کا بیمہ ہوتا ہے، اور بیمہ کرنے والے ادارے خطرہ ناپ کر قیمت لگاتے ہیں۔ جب کوئی راستہ خطرناک قرار پائے تو بیمے کا خرچہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات بیمہ ملتا ہی نہیں ہے، اور جو جہاز چل پڑے وہ لمبا راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں کئی دن زیادہ لگ جاتے ہیں، اور ایندھن بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ سارا خرچ آخر میں اس چیز کی قیمت میں شامل ہو جاتا ہے جو بندرگاہ پر اترتی ہے۔ اس لیے جب کوئی آبناب بند ہوتی ہے تو گولی کہیں نہیں چلتی، مگر کراچی، دلی، ڈھاکہ اور لاگوس کے بازار میں ساری اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قیمت پے کون کرتا ہے، ادا کون کرتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا اس جنگ سے کیا تعلق ہے؟ ہیگ کی مستقل عدالت کے قانون میں لکھا ہے کہ شہری آبادی کو بھوکا مارنا، ان سے زندہ رہنے کی بنیادی چیزیں چھیننا ایک جنگی جرم ہے۔ اور دوسرا معاملہ جو ایران کے متعلق ہے وہ ایٹمی ہے، لوگ اس پر بات نہیں کرتے۔ یورینیم زمین سے جس حالت میں نکلتا ہے اس میں وہ خاص قسم کا ذرہ جو توانائی دیتا ہے 1% سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس کا تناسب بڑھانے کے عمل کو افزودگی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو انریچمنٹ کہتے ہیں، اور یہ عمل ایک ہی ہے چاہے آپ اس سے بجلی بنا رہے ہوں یا ایٹم بم بنا رہے ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ اسے کہاں روکتے ہیں۔ ایران نے ایک نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ معاہدہ جس کے تحت وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے اسے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی ملے گی، یہ NPT اجازت دیتا ہے۔ تو 2015 کے معاہدے میں یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ یورینیم کو 3 سے 6% سے زیادہ افزودہ نہیں کرے گا، 3 سے 6% سے زیادہ۔ بجلی بنانے کے لیے اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے، اور ایران 60% تک چلا گیا۔ ایران کی افزودگی 60% تک ہے، 60، اور ایٹم بم بنانے کے لیے جو درکار ہوتا ہے وہ 90% ہے۔ یعنی وہ بم تو نہیں بنا رہا ایران، مگر وہ اس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے جہاں سے بم تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور یہ بات کوئی الزام نہیں ہے، یہ ایک عدد ہے، اور وہ عدد ریکارڈ پر ہے۔
اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ اپنی آپ کی جذبات ہے کہ ایران کو ایٹمی بم بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال میں اس چیز کے بہت سخت خلاف ہوں ذاتی طور پہ۔ اور اب اس چیز کی طرف آتے ہیں جس پہ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، یہ خلیج کی بات ہے اور پانی کی بات ہے، پینے کے پانی کی۔ خلیج کے پینے کا پانی دریاؤں سے نہیں آتا کیونکہ وہاں دریا ہے ہی نہیں، وہ سمندر کے کھارے پانی سے بنایا جاتا ہے، پانی صاف کرنے کے پلانٹس میں۔ قطر کا 99%، کویت کا 90%، بحرین کا بھی 90% سے زیادہ، اور اس جنگ میں یہ پلانٹ نشانہ بھی بنے ہیں۔ 8 مارچ کو بحرین نے کہا کہ ایک ایرانی ڈرون سے اس کا پانی صاف کرنے والا پلانٹ متاثر ہوا۔ مارچ کے آخر میں کویت کے ایک پلانٹ پر حملے میں ایک مزدور مارا گیا۔ اپریل میں کویت نے کہا کہ ایک ہی رات میں اس کے 2 پلانٹس کو سنگین نقصان پہنچا۔ یہ پلانٹس پانی صاف کرنے والے تھے عام آدمی کے لیے، یہ فوجی ہدف نہیں تھے۔ اور جولائی میں 2 دن کے اندر دوسری بار کویت پر پھر حملہ ہوا۔ اور ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے کشم جزیرے پر اس کا ایک پانی صاف کرنے والا پلانٹ کو تباہ کر دیا اور 30 دیہات کا پانی بند ہو گیا۔ اور جاسک کے علاقے میں ایک اور پلانٹ سے 20 دیہات کے 10,000 لوگ متاثر ہوئے، کئی دن وہ پیاسے رہے، اور ایران نے اسے ایک جنگی جرم قرار دیا۔ اب اس پورے معاملے میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہ کہ اس ایک چیز سے دونوں فریق سب سے زیادہ دور بھاگتے ہیں۔ جو ہی کسی پر جنگی جرائم کا الزام لگتا ہے اور وہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے، امریکہ فوراً انکار کرتا ہے، ایران فوراً انکار کر دیتا ہے۔ جس دن کویت کے پلانٹ پر ایران پر الزام لگا ہے، اسی دن پاسداران انقلاب نے بیان جاری کیا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، اور پانی صاف کرنے والے مراکز پر حملہ آوروں کی پستی اور کمینگی کی علامت ہے، یہ کہہ کر اس نے جان چھڑا لی، اور یہ بھی کہا کہ ہم اس غیر انسانی فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ اب میں اس جملے کو دوبارہ بولتا ہوں، جس کام کا ان پر الزام لگا تھا اسی کام کو انہوں نے اسی دن غیر انسانی بھی کہہ دیا۔ اور اب آخر میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی پیش کر دوں گا۔ تجزیہ تو میں نے کافی اس میں کیا ہوا ہے جذباتی قسم کا، لیکن میں کچھ اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ میری اپنی رائے ہے اور آپ کو اس رائے سے اختلاف کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک اس جنگ میں دونوں فریق ایران اور امریکہ اس فہرست میں شامل ہونے جا رہے ہیں جس کو دنیا جنگی جرائم قرار دے چکی ہے۔ امریکہ کی طرف سے مناب ہے، اور وہ ایک صرف کاغذی غلطی نہیں ہے، ایک اسکول جو دیوار سے الگ تھا، جس کا اپنا دروازہ تھا اور جس کے بارے میں فائل پرانی تھی، بچے نئے تھے، اور جو ملک یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے جدید نگرانی اور سب سے درست ہتھیار ہے اور بہترین AI کا ڈیٹا ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے تو یہ عذر اور بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی عدالت میں جب یہ کیس اٹھے گا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں کی ابھی سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے دوسری طرف کی بات مان بھی لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ واقعی کوئی بدنیتی نہیں تھی، واقعی کسی نے یہ نہیں چاہا تھا کہ بچے اس میں ہلاک ہو جائیں، اور واقعی یہ کسی پرانی فائل کی غلطی تھی، ٹھیک ہے مان لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کچھ بدلے گا؟ کیونکہ قانون میں غفلت بھی ایک جرم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر غلط دوا دے دے تو یہ نہیں چلتا کہ میرا ارادہ تو نیک تھا۔ ڈرائیور اگر تیز چلا کر کسی کو مار دے، جان سے مار دے، تو یہ نہیں چلے گا کہ میں نے تو جان بوجھ کر نہیں مارا، مجھے جلدی تھی۔ اور جو فوج ایک شہر پر میزائل چلا رہی ہو تو اس سے اس ڈاکٹر اور ڈرائیور سے کم احتیاط کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور ایران کی طرف سے وہ آبنا ہے، اور میرے نزدیک اپنے دشمن پر حملہ کرنا ایک بالکل درست بات ہے، اور 3 بر اعظموں کے کروڑوں لوگوں کو یرغمال بنانا ایک دوسری بات ہے۔ ان لوگوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن یہاں دونوں انکار کر رہے ہیں، اور دونوں کا انکار خود سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر یہ جائز کارروائیاں ہوتی تو دونوں انہیں فخر سے تسلیم کرتے، جیسے وہ اپنے باقی حملے تسلیم کرتے ہیں۔ ایران روزانہ اعلان کرتا ہے کہ اس نے فلاں اڈے کو نشانہ بنایا، امریکہ روزانہ بتاتا ہے کہ اس نے فلاں تنصیبات کو تباہ کر دیا، فلاں پل اڑا دیے، فلاں اس نے ہینگرز تباہ کر دیے، مگر جہاں بچے مرے وہاں دونوں چپ ہیں، جہاں پانی رکا وہاں چپ ہیں، جہاں دنیا کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے، کروڑوں سے کروڑوں لوگوں کا، وہاں دونوں مکر گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم پہ حملہ ہوا، آپ ایک دوسرے کے اوپر بات ٹال رہے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، تلخ بات ہے۔ سزا تو کسی کو نہیں ملے گی، ٹینشن ضرور سب کو رہے گی، اور یہ ٹینشن رہنی چاہیے۔ بہرحال
آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک جو انشاءاللہ کل آئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اکرم نعیم بروکا کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔